تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے اور جو چوٹ لگ کر مر جائے اور جو گر کر مر جائے اور جو سینگ لگ کر مر جائے، یہ سب حرام ہے، اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور وہ جانور بھی جو غیر اللہ کے آستانے پر ذبح کیا جائے، اور یہ بھی کہ پانسوں سے قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں تو ان سے مت ڈرو اور مجھی سے ڈرتے رہو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ ہاں، جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے بشرطے کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ دیکھیں، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، لَأَعْلَمَنَّ، میں لازماً ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو میری قوم کے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں، میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ قیامت والے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر اعمال لے کے آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے بہت اچھے اعمال کیے ہوں، تہامہ کے پہاڑوں کے برابر، اور تہامہ کے بہت اونچے پہاڑ ہیں۔ صحابہ ڈر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتا دیں، ہمیں ان کے بارے میں بتائیں، اس لیے کہ ہم کا پتہ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیسے ہیں، تمہارے جیسی ان کی صفات ہیں اور تمہارے جیسے ان کے جسم ہیں، تمہارے جیسے معمولات ہیں، جو معمولات تم کرتے ہو وہ کرتے ہیں، تو پھر فرق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فرق یہ ہے، اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوہا، فرق یہ ہے کہ جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص 100 دفعہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اور جو شخص صبح و شام 100 دفعہ یہی پڑھے تو قیامت دن اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں لے کے آ سکتا سوائے اس کے کہ جو اس سے زیادہ وہ کلمات پڑھ لے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کی حالت ایسی ہے کہ پوری زندگی تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور کبھی ایک دفعہ کوئی تکلیف اسے تم سے پہنچ جائے تو یہ کہتی ہے جب سے تیرے عقد میں آئی ہونا سکھ کا ایک دن نہیں میں نے دیکھا۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور یقین کریں اس کا تجربہ بارہا ہم خود بھی کر چکے ہیں۔ اور جب تجربہ ہوتا ہے تو غصہ نہیں آتا، بس نکلتا ہے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ رسول اللہ کو یاد کیا کریں، حضور کی حدیث یاد کیا کریں، نبی علیہ السلام کو جو تکلیفیں اپنی بیویوں سے پہنچی انہیں یاد کیا کریں، تو آپ کو صبر آ جائے گا کہ میں تو شاہی کوئی نہیں۔ صرف نماز سے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، صبح سے شام تک روزی کماتے کماتے حلال 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 حلال، جھوٹ والی نہیں، کھوٹ والی نہیں، خیانت والی نہیں، حرام چیز نہیں۔ حرام چیز کا بیچنا بھی حرام ہے، خریدنا بھی حرام ہے، اس کا پروفٹ بھی حرام ہے۔ جس گھر میں حرام پیسہ جائے گا وہاں سکھ کبھی نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اور تھک کے واپس آتا ہے تو اس کے اس دن کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حدیث کہ بڑے گناہ کون سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مایوسی، القنوت۔ ہاں، مایوسی کتنا بڑا گناہ ہے، بالکل حدیث پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، القنوت من رحمت اللہ، جی یہ کبیرہ گناہ ہے، گناہ نہیں ہے یہ۔ مایوس آدمی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر انگلی